سب چیزیں موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی زندہ ہے۔ اگر نبی نہ ہوتے زمین ہٹا دی جاتی، آسمان ختم کر دیا جاتا، چاند ہٹا دیا جاتا، سورج ہٹا دیا جاتا، جس کے لیے بنائی گئی زمین و آسمان وہ نبی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد۔ حضرات تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نبی کی شان تو سمجھیں، آپ اپنے نبی کا مقام تو سمجھے۔ ارے ہم اور آپ کیا سمجھیں گے نبی کی شان و عظمت؟ جب نبی کو معراج پہ بلایا جا رہا ہے، رجب المرجب کی 27ویں رات ہے، نبی کو بلایا جا رہا ہے، نبی کو بلانے کے لیے جبریل امین جنت سے سواری لے کر کے آ رہے ہیں۔ اب جب دیکھا کہ نبی کو آرام فرما رہے ہیں، حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہے ہیں، تو نبی حضرت جبریل نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تیرا محبوب کو آرام کر رہا ہے، کیسے جگایا جائے؟ تو خدا نے فرمایا، اے جبرائیل میرے نبی کے قدموں سے اپنے لبوں کو مس کرو اور اپنی پیشانی نبی کے تلوے میں لگا دو۔ جب وہ پوری پیشانی نبی کے قدموں پہ لگی ہے اور جب ٹھنڈک محسوس ہوئی تو نبی نے آنکھوں کو کھول کر کے فرمایا، اے جبرائیل کیا معاملہ ہے؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ خدا بند قدوس یاد فرما رہا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے، اے دنیا والوں دیکھ لو، حضرت جبرائیل فرشتوں میں رسول ہے، فرشتوں کے رسول کا سر، فرشتوں کے رسول کی پیشانی وہاں ہے جہاں میرے نبی کا تلوہ ہے، جہاں میرے نبی کا تلوہ ہے، فرشتوں کے سردار کا وہاں سر نظر آتا ہے۔ جہاں بتانا یہ ہے، اے جبرائیل امین جہاں تمہاری انتہا ہے میرے نبی کی ابتدا ہو رہی ہے، جہاں تمہاری منزل ختم ہو رہی ہے میرے نبی کی منزل کا آغاز ہو رہا ہے، میرے نبی کے مرتبے کا آغاز ہو رہا ہے۔ نبی کی شان یہ ہے کہ نبی فرماتے ہیں، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا۔ اے ابو بکر کسی نے پہچانا ہی نہیں کہ حقیقت میں ہوں کیا، اسی لیے تو کسی نے پڑھا ہے نا، اللہ ہی جانے کون مچھر ہے، کسی نے جب پہچانا ہی نہیں تو جانے گا کون؟ حضرات گرامی وقار، تو اب آگے بڑھتے چلے، نبی کو کسی نے پہچانا ہی نہیں، اور پہچان کیسے سکتے ہو؟ نبی وہ ہے کہ ایک نہ افطار کرے نہ سحری کرے، روزے پہ روزہ رکھتے چلے جا رہے ہیں، سونے بھی سال رکھ رہے ہیں، روزے پہ روزہ، نہ سحری ہے نہ افطار ہے، نہ سحری ہے نہ افطار ہے، روزے پہ روزہ ہے۔ جب دیکھا صحابہ کرام نے تو صحابہ کرام نے اسی طریقے سے کرنا شروع کیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، صحابہ کرام کی حالت یہ ہو گئی، چل رہے ہیں تو نہ کھڑا رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں تو نہ کھڑا کر کے زمین پر آ جا رہے ہیں۔ تو نبی نے فرمایا، اے صحابہ میں تمہارے اندر یہ کمزوری کیوں دیکھ رہا ہوں، کیا ماجرا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے صوم وصال رکھنا شروع کیا، روزے پہ روزہ رکھنا شروع کیا، ہم نے بھی آپ کے طریقے پر چلنا شروع کیا۔ نبی نے فرمایا، ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ تم میں سے کون میری طرح؟ مجھے میرا رب کھلاتا ہے، میرا رب پلاتا ہے، مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے، تم میں کون میری طرح ہے؟ صحابہ سے نبی فرمائے، تم میں کون میری طرح، یعنی تم میں سے کوئی میری طرح نہیں۔ اور 1400 سال بعد پیدا ہونے والا دیوبندی کہے نبی ہماری طرح ہے، 1400 سال پیدا ہونے والا یہ وہابی کہے نبی ہماری طرح ہے۔ سن، ہم صحابی کو مانتے ہیں، وہابی کو نہیں مانتے۔ جب صحابی سے بتا دیا تم میں کوئی میری طرح نہیں، اور ہو بھی کیسے سکتا ہے جب خدا نے میرے نبی کی طرح کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔
حضرت گرامی، تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آج یہ وہابی اور دیوبندی کہتا ہے کہ نبی کی بھی دو آنکھیں تھیں، ہماری بھی دو آنکھیں ہیں، نبی کے بھی ہاتھ تھے، ہمارے بھی ہاتھ ہیں، نبی کے بھی پیر تھے، ہمارے بھی پیر ہیں، وہ بھی بشر تھے، ہم بھی بشر ہیں، لہذا ہم نبی کی طرح معاذ اللہ رب العالمین۔ مگر کسی صحابی نے ایسا کہا ہو تو بتاؤ، کبھی صدیق اکبر نے کہا ہو تو بتاؤ، کبھی فاروق اعظم نے کہا ہو تو بتاؤ، کبھی عثمان غنی نے کہا ہو تو بتاؤ، کبھی مولا علی نے کہا ہو تو بتاؤ، کبھی حضرت حمزہ نے کہا ہو تو بتاؤ، کبھی حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہو تو بتاؤ، کبھی حضرت حذیفہ نے کہا ہو تو بتاؤ، کبھی حضرت بلال نے کہا ہو تو بتاؤ، کبھی حضرت عمرو بن عاص نے کہا ہو تو بتاؤ، کبھی حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا ہو تو بتاؤ، کسی صحابی نے نبی کو اپنی طرح نہ کہا۔ آج یہ وہابی کہتا ہے نبی ہماری طرح ہے، تو سنو، ہمیں صحابی کا عقیدہ چاہیے، وہابی کا عقیدہ نہیں چاہیے۔ تو ہمارے آئیڈیل جو ہے وہ صحابہ کرام ہے۔ صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا؟ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا نبی اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ کسی صحابی نے نبی کی برابری نہ کی، تو آج کا کوئی نبی کی برابری کر سکتا ہے؟ اب سنیے، نبی تو نبی ہے، نبی کے صحابہ کی برابری نہیں کر سکتے، نبی کے صحابی کی برابری نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں، راہ خدا میں میرا کوئی ایک صحابی ایک مٹھی جو خرچ کرے اور میرے صحابی کے علاوہ میری امت میں سے کوئی شخص اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو اس کا احد پہاڑ کے برابر سونا میرے صحابی کی مٹھی بھر جو کی برابری نہیں کر سکتا۔ تم سونا خرچ کرو وہ پہاڑ کے برابر، تب بھی نبی کے صحابی کے مٹھی پر جو کی برابری نہیں ہو سکتی۔ تو جب مٹھی پر جو کی برابری نہیں ہو سکتی تو نبی کے صحابہ کی برابری ہو سکتی ہے؟ نبی کی صحابی کی برابری نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی عبادت کر کے، ریاضت کر کے، چلا کر کے، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، حج کر کے، زکوٰۃ دے کر کے، اعمال صالحہ کر کے بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، ولی ہو سکتا ہے، غوث ہو سکتا ہے، قطب بن سکتا ہے، ابدال میں سے کوئی سب درجہ پا سکتا ہے، افراد میں سے ہو سکتا ہے، اوتاد میں سے ہو سکتا ہے، مگر کوئی بھی صحابی نہیں ہو سکتا صحابی کے مرتبے کو۔ تو ان کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ نماز سے، روزہ سے، حج سے، زکوٰۃ سے۔ ارے بہت سے صحابی تو وہ ہیں کہ نماز فرض نہیں ہوئی دنیا سے چلے گئے، روزہ فرض نہ ہوا دنیا سے چلے گئے، حج فرض نہ ہوا دنیا سے چلے گئے، یعنی نماز نہ پڑھی مگر صحابی ہیں، روزہ نہیں رکھا مگر صحابی ہیں، حج نہ کیا مگر صحابی ہیں، زکوٰۃ نہ دی مگر صحابی۔ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں بعد میں ہوئی ہیں، کوئی 2 ہجری میں، کوئی 6 ہجری میں، کوئی 5 ہجری میں، پہلے یہ شروع میں ساری چیزیں فرض نہیں تھی، دھیرے دھیرے یہ چیزیں فرض ہوتی گئی ہیں۔ تو فرض ہونے سے پہلے جو ایمان لائے اور دنیا سے چلے گئے تو وہ صحابی ہوئے کہ نہیں؟ بولیے صحابی ہوئے؟ نماز نہیں پڑھی مگر صحابی، روزہ نہیں رکھا مگر صحابی، حج نہیں کیا مگر صحابی، زکوٰۃ نہیں دی مگر صحابی، اور یہ کچھ نہ کیا مگر صحابی، اور صحابی ہے تو آج زندگی بھر نماز پڑھو ان کی برابری کر سکتے؟ یا نماز زندگی بھر پڑھو مگر انہوں نے ایک وقت کی نہیں پڑھی، برابری؟ زندگی بھر زکوٰۃ و صدقہ دیتے رہو، انہوں نے 1 روپیہ زکوٰۃ میں نہ دیا مگر برابری نہیں کر سکتے۔ زندگی بھر ہر سال حج کرو، عمرے پہ عمرہ کرو، مگر جنہوں نے ایک بھی عمرہ اور حج نہ کیا صحابی ہوئے تو ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ یہاں زندگی بھر روزہ رکھو، انہوں نے 1 روزہ نہیں رکھا مگر برابری کیوں؟ اس لیے کہ صحابی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ
صحابی ہے، صحابی کی برابری نماز پڑھ کے نہیں کر سکتے، روزہ رکھ کے نہیں کر سکتے، حج کر کے نہیں کر سکتے، زکات دے کر کے نہیں کر سکتے، تو مطلب کیا ہوا؟ اس صحابی کو مرتبہ اتنا بڑا مرتبہ کیسے ملا؟ تو جواب ملے گا، انہوں نے ایمان کی نظر سے نبی کا جلوہ دیکھا ہے، نبی کا دیدار کیا ہے، پتا چلا نماز ایک طرف، روزہ ایک طرف، حج ایک طرف، زکات ایک طرف، اور نبی کا دیدار ایک طرف۔ نبی کا دیدار کر لے، ایمان کے ساتھ اتنا بڑا مرتبہ کہ زندگی بھر نماز پڑھو برابری نہیں ہو سکتی، نبی کا دیدار کیا مرتبہ اتنا بڑا، روزے پہ روزہ رکھو برابری نہیں ہو سکتی، تو جس نے دیدار کیا اس کی برابری نہیں کر سکتے، تو جس کا دیدار کیا اس کی برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اب بتانا یہ ہے کہ جب صحابی کی برابری نہیں ہو سکتی تو کیا نبی کی برابری ہو سکتی ہے؟ بولیے، ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اور نبی کی جب برابری نہیں ہو سکتی تو عقیدہ کیا ہوا؟ ہمارا عقیدہ یہی ہوا کہ نبی کی طرح نہ کوئی ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے۔ اور جو کہے کہ نبی کے برابر ہم عمل میں ہو سکتے ہیں، جو نبی سے کہے کہ ہم ان سے بڑھ بھی سکتے ہیں، تو بتائیے مسلمان ہوگا؟ بولیے، مسلمان ہوگا؟ تو ان وہابیوں دیوبندیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ امتی عمل میں کبھی کبھی نبی کے برابر ہو جاتا ہے، بلکہ بڑھ جاتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو حضرات گرامی، تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ان وہابیوں کی کتاب میں ایسا عقیدہ لکھا ہوا ہے، اپنے نبی کی شان آپ نے معلوم کر لی، آپ نے مختصر طور پر سماعت کیا نبی کی شان کس قدر بلند و بالا ہے۔ آپ قرآن پاک اٹھائیں تو نبی کی عظمت جگہ جگہ نظر آئے گی، قرآن پاک آپ اٹھائیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا نبی کی بارگاہ وہ ہے کہ حکم ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اور فرمایا نبی سے ایسے بلند آواز میں گفتگو نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کیا کرتے ہو، اگر ایسا کرو گے ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ مطلب کیا ہوا؟ نبی کی بارگاہ میں اگر آواز اونچی ہو جا رہی ہے تو یہ بے ادبی ہو رہی ہے، یہ توہین ہو رہی ہے۔ نبی کی بارگاہ میں آواز اونچی نہیں کر سکتے، نبی کی بارگاہ میں آواز کو بلند نہیں کر سکتے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ حضرات گناہ تو اور بھی گناہ ہے، روزہ چھوڑا تو وہ بھی گناہ، زکات اگر فرض ہے ادا نہ کی تو وہ بھی گناہ، نماز چھوڑ دی تو وہ بھی گناہ، حج فرض ہو گیا نہیں کیا تو وہ بھی گناہ، مگر کسی گناہ کی وجہ سے دوسری نیکی برباد نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے نماز چھوڑ دی تو روزہ برباد نہیں ہوگا، روزہ چھوڑ دیا تو پڑھی ہوئی نماز برباد نہیں ہوگی، مگر نبی کی شان دیکھو، نبی کی بارگاہ میں بے ادبی وہ گناہ ہے، وہ گناہ ہے، نبی کی بارگاہ میں آواز بلند کرنا وہ گناہ ہے کہ اگر یہ گناہ ہو گیا تو نماز برباد، روزہ برباد، حج برباد، زکات برباد۔ پتا کیا چلا؟ پتا یہ چلا کہ سب سے پہلے نبی کی بارگاہ کا ادب ضروری ہے، نبی کی بارگاہ کا ادب ضروری ہے، محبت رسول ضروری ہے۔ اگر نبی کی بارگاہ کا ادب ہے تو نماز کام کی ہے، روزہ کام کا ہے، حج کام کا ہے، زکات کام کی ہے، اعمال صالحہ کام کے ہے۔ اگر ذرا سی توہین ہو گئی تو سب برباد۔ داڑھی رکھنا کام نہیں آئے گا، ٹوپی لگانا کام نہیں آئے گا، نماز پڑھنا کام نہیں آئے گا۔ اب آپ انصاف سے بتائیں، ذرا غور کریں کہ اگر کوئی ہمارے نبی کے بارے میں یہ کہے کہ جیسا علم نبی کو ہے ویسا بچوں کو بھی ہے، پاگلوں کو بھی ہے، جانوروں کو بھی ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، تو بتائیے وہ ایسا جو کہے گا وہ بے ادب ہے کہ نہیں ہے؟ توہین کرنے والا ہے کہ نہیں ہے؟
ہے اور وہ ایسا کرے گا تو مسلمان رہے گا یا کافر ہو جائے گا؟ بولیے کافر ہوگا کہ مسلمان رہے گا؟ یہاں والے جو ہاتھ اٹھائیں جو یہاں رہتے ہیں اس محلے میں جو رہتے ہیں آپ لوگ بولیے، آپ لوگوں کو بتانے اس محلے میں ہم آئے ہیں یا بلایا، اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے کہ جیسا علم نبی کو ہے ویسا جانوروں کو بھی ہے، وہ مسلمان ہوگا کہ کافر؟ بولیے کافر ہے کہ مسلمان؟ اب اس کی نمازداری کو دیکھیں گے آپ؟ اس کی نماز کو دیکھیں گے؟ حج کو دیکھیں گے؟ زکات کو نہیں؟ کوئی بھی ہو، مفتی ہو، عالم ہو، پیر ہو، کچھ بھی ہو، مسلمان نبی کی توہین کرے تو مسلمان، اور جماعت لے کر کے گھومے تو نہیں ہوگا، چلا کاٹے تو نہیں ہوگا، تبلیغی جماعت کی جماعت لے کر کے آئے تو نہیں ہوگا۔ سنیے، یہ عقیدہ انہی وہابیوں کا ہے، یہ کتاب انہی دیوبندیوں کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بریلوی مولانا لوگ یہ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، یہ نماز پڑھنے والے کو کافر کہتے ہیں، یہ روزہ رکھنے والے کو کافر کہتے ہیں، یہ قرآن پڑھنے والے۔ ہم نہیں کہتے، قرآن نے کہا یہ، اور ہم ایک ہے بنانا اور ایک ہے بتانا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کافر بناتے ہیں، ارے ہم بناتے نہیں ہیں، تم یہ گندا عقیدہ لکھ کر کے بن چکے ہو، ہم تو بتاتے ہیں، ہم بناتے نہیں ہیں، ہم بتاتے ہیں۔ یہ ان وہابیوں کی کتاب، دیوبندیوں کی کتاب ہے، اور یہ کس مولوی کی کتاب ہے؟ یہ مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے۔ یہ وہی مولوی ہے جو اسی آپ کے کانپور میں 11 یا 12 سال تک پٹکا پور کی مسجد میں رہا اور کھڑے ہو کر کے سلام بھی پڑھتا تھا اور میلاد میں بھی جاتا تھا، اور جب اس سے دوسرے دیوبندی مولوی رشید احمد گنگوئی نے پوچھا کہ تم سلام بھی کھڑے ہو کے پڑھتے ہو، میلاد کی محفل میں بھی جاتے ہو، یہ تو جائز نہیں ہے، یہ تو حرام اور شرک ہے، یہ کیسے کرتے ہو؟ تو یہی مولوی اشرف علی تھانوی نے اسی پٹکا پور کی مسجد سے جواب لکھا تھا کہ اگر ہم کانپور میں سلام نہیں پڑھیں گے، میلاد میں نہیں جائیں گے، تو یہاں کے لوگ ہمیں وہابی کہہ کے نکال دیں گے۔ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، انہی وہابیوں کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے۔ جس کو شک ہو وہ آ جائے، وہ کتاب فی الحال میرے پاس یہاں پر نہیں، مدرسے میں ہے، تو جس کو شک ہو وہ آ سکتا ہے، کتاب دیکھ سکتا ہے۔ تو اب بتانا کیا ہے آپ سے، یعنی تھا وہابی، بن کے رہا سنی، تھا دیوبندی، بنا ہوا تھا سنی، میلاد اس لیے پڑھ رہا تھا کہ سنی بھگا نہ دے، سلام اس لیے پڑھ رہا تھا سنی بھگا نہ دے، تو وہ تمہارا دین ہوگا جو پیسے کی بنیاد پر اور تنخواہ کی بنیاد پر ڈر کر کے چھپاتے ہوگے۔ ہمارا تو دین وہ ہے جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں وہی یہاں بتاتے ہیں، ہمارا دین مدرسے کا الگ اور یہاں کا الگ نہیں ہے۔ تم پڑھاتے خود ہو، بتاتے خود ہو، اور جب یہ پھنسیں گے تمہاری کتاب نہیں، ہماری کتاب میں ایسا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، اور جب کھول کے دکھا دو تو کہتے نہیں مطلب سمجھے نہیں۔ تو جب پھنستے ہیں تو باتیں بناتے ہیں۔ مگر حضرات گرامی وقار، اور یہ وہابیت اور دیوبندیت کیا ہے؟ یہ کب سے ہے؟ الحمدللہ ہم سنیوں کی تاریخ پڑھیں، آپ سنیوں کے اہل سنت کی تاریخ پڑھیں، جتنے بزرگ ہیں سب سنی۔ کسی وہابی میں کوئی بزرگ ہو تو بتائے، کسی دیوبندی میں کوئی ولی ہو تو بتاؤ۔ غوث پاک سنی، غریب نواز سنیوں میں، سید سالار مسعود قادری سنیوں میں، وارث پاک سنیوں میں، صابر پاک سنیوں میں، حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء سنیوں میں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سنیوں میں، شیخ مخدوم اعلیٰ جاجمبی سنیوں میں، دادا میاں جاجمبی سنیوں میں، شاہ برکت اللہ، سارے بزرگ واللہ والے سنیوں میں۔ کسی وہابی میں کوئی ولی ہے؟ کوئی ولی ہے؟ کسی وہابی کے وہاں کوئی ولی کا مزار ہے؟ یہ تو کہتے ہیں مزار پہ جانا شرک ہے، مزار کو چومنا شرک ہے۔ بات یہ ہے نا کہ جب کسی
لنگڑے سے آپ پوچھے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بتایا گیا کہ ایک کانا کہیں پر تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم چاہتے کیا ہو، تم صحیح ہو جاؤ کہ دوسرے بھی تمہاری طرح کانے ہو جائیں؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگ بھی میری طرح کانے ہو جائیں۔ تو جس کے پاس نہیں ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جس کے پاس دولت ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ اگر کوئی ترقی کر کے عالی شان محل بنا لے، دولت مند ہو جائے، محنت کر کے پیسہ والا ہو جائے تو دوسرے جلتے ہیں، اس کے پاس پیسہ کہاں سے آیا، دولت کہاں سے آئے؟ اب تو سمجھتے کیسے ختم ہو، کیسے یہ ذلیل ہو، کیسے؟ تو جس کے پاس نہیں ہے وہ دوسروں سے جلتا اس لیے کہ اس سے ختم ہو جائے۔ تمہارے وہاں کوئی ولی نہیں تو تم جاؤ ماتم کرو، ہمارے وہاں فتوا لگانے کیوں آتے ہو؟ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ ارے تم مفتی ہمارے وہاں نہ بنو، ہمارے وہاں بھی مفتی ہے، ہمارے وہاں بھی دارالفتہ ہے، ہم تمہارے فتووں کو نہیں دیکھیں گے، ہمیں فتوا پوچھنا ہوگا تو ہمارے لیے اعلیٰ حضرت کا فتوا کافی ہے۔ جب ان کے وہاں کوئی ولی ہی نہیں تو چیڑ کر کے فتوا تو یہی دے گا کہ جانا جائز نہیں، جانا حرام ہے۔ اس سے پوچھو جس کے وہاں ولی ہے تو وہ تو چادر بھی چڑھائے گا، پھول بھی پیش کرے گا، اگربتی بھی سلگائے گا، عطر بھی پیش کرے گا، چھونے گا بھی، دعا بھی مانگے گا، فیضان پائے گا۔ اور جو دنیا میں فیضان بٹ رہا ہے، فیض اللہ والوں کا بٹ رہا ہے۔ آج ہزاروں مثالیں موجود ہیں، اولاد نہیں تھی، اجمیر گیا اولاد والا بنا دیا گیا۔ ہزاروں مثالیں موجود ہیں، کاروبار نہیں تھا، دیوا شریف گیا کاروبار والا بنا دیا گیا۔ ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ بھٹک رہا تھا، کام نہیں بن رہا تھا، اگر وہ سرکار شیخ مخدوم والا جج نبی کی بارگاہ میں گیا تو اس کا ٹھکانہ صحیح ہو گیا۔ تو یہ اللہ والوں کی بارگاہ سے ہمیں مل رہا ہے، ہم جا رہے ہیں اور تمہیں نہ ملا ہے نہ ملے گا، تمہیں نہ ملا ہے نہ ملے گا تو چڑ کر کے فتوا دو گے۔ اور ان کی کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اجمیر، کلیر، بہرائچ اور دیوا جانا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ کوئی کسی مسلمان لڑکی کے ساتھ زبردستی زنا کر لے وہ بھی کم ہے۔ کسی لڑکی سے زنا کیا جائے وہ کم ہے، اور ولی کی بارگاہ میں جانا اس سے بڑا گناہ۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ ان وہابیوں کی کتاب میں لکھا ہے، ان دیوبندیوں کی کتاب میں لکھا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ تقویۃ الایمان ہے، ان وہابیوں دیوبند، یہ مولوی اسماعیل دہلوی کی لکھی ہوئی ہے۔ 1857 کے اندر یہ مولوی اسماعیل دہلوی انگریزوں کے بل بوتے پر اس نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اور میں یہاں ایک بات اور آپ سے کہہ کے جاتا ہوں، 1857 سے پہلے اس سرزمین ہندوستان کے اوپر جائزہ لے لو، تاریخ پڑھ لو، کتابیں اٹھاؤ، ایک وہابی اگر ہو تو بتاؤ۔ 1857 سے پہلے کوئی وہابی نہیں تھا، کوئی دیوبندی نہیں تھا، جتنے تھے سب درگاہ والے تھے، جتنے تھے سب خواجہ والے تھے، جتنے تھے سب مدار والے تھے، جتنے تھے سب وارث والے تھے، کوئی وہابی نہیں تھا۔ یہ آج پیدا ہوئے ہیں، 1857 کے بعد کہاں سے آ گئے؟ یہ انگریز اپنی اولاد چھوڑ کر کے گئے ہیں کہ مسلمانوں میں فتنہ پھیلاؤ، مسلمانوں میں اختلاف کرو۔ 1857 سے پہلے کوئی ایک نہ ملے گا جس نے یہ کہا ہو چادر چڑھانا حرام۔ 1857 سے پہلے کوئی ایک نہ ملے گا جس نے یہ کہا ہو مزار پہ جانا حرام۔ ارے جب کچھ نہ تھا میرے خواجہ کا مزار تھا، جب کچھ نہ تھا یا ہندوستان میں نہ دیوبند تھا، نہ ندوہ تھا، نہ سہارنپور تھا، نہ یہ دیوبندی، نہ وہابی، نہ اہل حدیث، مگر میرے غریب نواز کی چھٹی ہو رہی تھی۔ اور ہندوستان میں اسلام غریب نواز لائے، کون لایا بولیے؟
تو ہمیں غریب نواز کا اسلام چاہیے کہ تبلیغی جماعت کا؟ کس کا لایا ہوا دین چاہیے؟ ہمیں غریب نواز نے مسلمان بنایا. اب غریب نواز کی تاریخ پڑھو. چلے مدینہ شریف سے لاہور ہو کر کے جب گزرے تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر حاضری دی, مزار پر چلا کیا, وہاں رکے تو پتا چلا غریب نواز نے بتا دیا غریب نواز کا دین یہ ہے کہ مزار پر جاؤ. غریب نواز کا لایا ہوا اسلام یہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس, اور جو کہے کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں نہ جاؤ, ہمیں وہ اسلام, ارے وہ اسلام ہی نہیں ہے, وہ دین ہی نہیں ہے. دین تو وہی ہے جو غریب نواز نے پھیلایا ہے, دین تو وہی ہے جو سید سالار مسعود غازی نے پھیلایا ہے, دین تو وہی ہے جو بھائی صابر پاک نے پھیلایا ہے, دین تو وہی ہے جو محبوب الہی نے پھیلایا ہے. تو یہ سب غریب نواز کا عرس ہو رہا تھا. بتاؤ آج 800 سال سے زیادہ ہو گئے, 800 سال سے زیادہ ہو گئے. غریب نواز کا عرس ہوتا تھا, دلی سے خواجہ قطب الدین جلوس لے کر کے جاتے تھے. تو بتاؤ جلوس لے کر کے جانا, ولیوں کی بارگاہ میں لوگوں کو لے کر کے جانا, یہ خواجہ قطب الدین کا طریقہ ہے. ہمیں وہ دین چاہیے 1857 میں پیدا ہونے والا انگریزی وہابی دین نہیں چاہیے. اور ایک بات اور آپ یہ بھی سن لیں اور نظر دوڑائیں, غور کریں کہ آج جو وہابی یا دیوبندی بن رہا ہے اس کا باپ آپ دیکھیں تو سنی ہوگا, اور باپ اگر سنی نہیں ہوگا تو دادا سنی ہوگا, اور اگر دادا نہیں ہوگا تو پردادا ضرور سنی ہوگا, وہ ضرور فاتحہ والا ہوگا. تو اگر اے وہابیوں آج تم کیسے ہم فاتحہ نہیں کریں گے, ہم میلاد نہیں پڑھیں گے, مزار پر نہیں جائیں گے, چادر نہیں چڑھائیں گے, یہ سب ناجائز ہے, حرام ہے, شرک ہے معاذ اللہ. تو جب یہ شرک ہوا تو شرک تو وہی ہے جو ہر شرک کفر ہوتا ہے, اور جب کفر ہوا تو انسان کافر ہوا, اور جب کافر ہوا تو نکاح ختم ہوا, اور جب بچہ پیدا ہوا تو حلالی نہیں ہوا. بولیے حلالی. تو جو آج یہ کہے کہ نیاز دلانا شرک ہے, فاتحہ دلانا شرک ہے, مزار پہ جانا شرک ہے, تو اس سے کہو اپنے حال کی خبر لو. تمہارا باپ اگر فاتحہ دلاتا تھا تو تمہارے باپ کا نکاح گیا, تم کون ہوئے؟ اگر تمہارے دادا تم فاتحہ دلاتے تھے, سنی تھے, تو تمہارے دادا کا نکاح گیا, تمہارا باپ کون ہوا؟ اور اگر تمہارے پردادا سنی تھے, فاتحہ دلاتے تھے, میلاد میں جاتے تھے, تو اب بتاؤ تمہارے دادا کافر ہوئے, نکاح گیا, تمہارا دادا کون ہوا؟ تو اپنے منہ سے تم غیر حلالی بن رہے ہو. ہمیں کیوں کہنے آتے ہو؟ تم اپنے منہ سے فتوا لگا کر کے اپنا نسب خراب کر رہے ہو. ہم تو الحمدللہ فخر سے کہتے ہیں ہمارا باپ بھی سنی, ہمارا دادا بھی سنی, ہمارا پردادا بھی سنی, ہماری نسل تھا غریب نواز اسلام لائے, جب سے ہم مسلمان ہیں سنی ہے, سنی رہیں گے, اور انشاءاللہ جب جائیں گے تو سنیوں کا جنازہ جائے گا, اعلان ہوگا میں وہ سنی ہوں. زمین قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام. بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ان وہابیوں کی کتاب ہے دیوبندیوں کی, یہ دیکھیے مکالمۃ الصدرین ہے. آپ کہیں گے کہ ان وہابیوں دیوبندیوں کو انگریز کی پیداوار کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اسی لیے کہہ رہے ہیں یہ کتاب دیکھیے
اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 10 کے اوپر کہ مولوی اشرف علی تھانوی کو انگریز گورنمنٹ کی طرف سے 600 روپے ماہانہ ملتے تھے. تو انگریز یہ پیسے کیوں دے رہا تھا؟ یہ آپ اسماعیل دہلوی کی تاریخ پڑھیں. کلکتہ کی سرزمین پر جب گیا آزادی کے دور میں تو وہاں لوگوں نے پوچھا انگریز کے خلاف جہاد کرنا کیسا ہے، تو مولوی اسماعیل دہلوی نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز گورنمنٹ ہماری گورنمنٹ ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے. اگر کوئی انگریز حکومت کے خلاف لڑے تو اس سے لڑنا ضروری ہے. معاذ اللہ رب العالمین. تو یہ کس کی پیداوار ہے؟ یہ اسی لیے ان کو پیدا کیا گیا. یہ مولوی اسماعیل دہلوی نے یہ کتاب لکھی. جب یہ کتاب لکھی گئی تو چھپنے سے پہلے اس نے اپنے مولویوں کو بلا کر کے مشورہ کیا. اور یہ بھی بات جو میں بتا رہا ہوں یہ بھی انہی وہابیوں کی کتاب ارواح ثلاثہ میں موجود ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میٹنگ کی گئی، یہ کتاب میں نے لکھی ہے. اس کتاب میں بعض جگہ تشدد ہو گیا ہے، شرک خفی کو شرک جلی لکھ دیا گیا ہے. اندیشہ ہے کہ اس کتاب کے چھپنے کے بعد لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، آپس میں خون ریزیاں ہوں گی. اب بتایا جائے اس کتاب کے بارے میں چھپوایا جائے کہ نہ چھپوایا جائے. تو مشورہ یہ ہوا کہ اس کتاب کو چھپوا دیا جائے. معاذ اللہ. اب بتائیے کتاب کیوں لکھی جاتی ہے؟ اختلاف ختم کرنے کے لیے کہ اختلاف پیدا کرنے کے لیے، جھگڑا ختم کرنے کے لیے یا جھگڑا پیدا کرنے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ اس کتاب تقویت الایمان سے پہلے کوئی یہاں وہابی دیوبندی کا کوئی معاملہ نہیں تھا. جب یہ کتاب چھپی ہے تو کہیں باپ دیوبندی ہوا بیٹا سنی، کہیں بیٹا سنی باپ دیوبندی، کہیں ماموں دیوبندی بھانجا سنی، کہیں جو ہے چچا جو ہے سنی اور بھتیجا وہابی. جب ایسا ہونے لگا تو جھگڑا شروع ہو گیا، اختلاف شروع ہو گیا. ایک گھر میں دو طرح کے لوگ ہو گئے. ایک وہ جو کتاب پڑھ کر کے کہہ رہا ہے مزار پہ نہ جاؤ، ایک وہ جو کہہ رہا ہے جائیں گے، ایک وہ جو کہہ رہا ہے کتاب پڑھ کے کاپیاں نہ دلاؤ، ایک کہہ رہا ہے بلائیں گے، ایک کہہ رہا ہے کہ کتاب پڑھ کر کے عرس میں نہ جاؤ، عرس نہ کرو، ایک کہہ رہا ہے نہیں ہمارے بزرگوں نے کیا ہے ہم کریں گے. تو یہ سارا اختلاف پیدا ہوا اس تقویت الایمان کی وجہ سے، اس کتاب کے چھپنے کی وجہ سے. اور یہ کتاب لکھی گئی انگریز کے اشارے پر، یہ کتاب لکھی گئی انگریز کے کہنے سے. اور یہ اسماعیل دہلوی انگریز کا دلال تھا، اس نے یہ کتاب لکھی اور اختلاف پیدا کیا. لہذا وہ اختلاف چلا ہے تو آج تک وہ اختلاف برقرار ہے. لہذا سنیوں اگر چاہتے ہو اختلاف نہ ہو، اگر چاہتے ہو اتحاد ہو جائے تو ایک ہی شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ ایسی اختلافی کتابوں کو چوراہے پہ رکھ کر کے آگ لگا دو اور کہو نہ ہمارا اس کتاب سے تعلق ہے نہ اس کتاب کے لکھنے والے سے تعلق ہے. ہمارا تعلق ہے تو غریب نواز سے ہے، ہمارا تعلق ہے تو غوث اعظم سے ہے، ہمارا تعلق ہے تو امام حسین سے ہے، ہمارا تعلق ہے تو مولا علی سے ہے، ہمارا تعلق ہے تو کربلا والوں سے ہے، ہمارا تعلق ہے بدر والوں سے ہے، ہمارا تعلق احد والوں سے ہے، ہمارا تعلق نبی کے صحابہ سے ہے، ہمارا تعلق نبی سے ہے. اور جس کتاب میں ایسی گندی گھنونی باتیں ہیں ان کتابوں سے اور ان کتابوں کے لکھنے والوں سے ہمارا بولیے کوئی تعلق. تو اب آپ لوگ خاص طور سے جو دوسری جگہ سے آئے قریب وہ سب ہم جانتے ہیں اپنے لوگ ہیں اور یہاں والے بھی اپنے، ایسی بات نہیں ہے. مگر اس محلے میں پہلی بار آیا تو آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے بتائے کسی وہابی سے ہاتھ ملائیں گے؟ کسی وہابی سلام کریں گے؟ اپنے گھر میں بلائیں گے؟ ایسوں سے دور رہیں گے کہ نہیں؟ اگر دور نہ رہے اور اپنے بچوں کو دور نہ رکھا تو کل آپ کے گھر میں بھی جھگڑا ہوگا، آپ کے گھر میں بھی اختلاف ہوگا. اور اختلاف اس لیے ہوگا کہ وہ آ کر کے کہے گا یہ مت کرو یہ مت کرو. ارے یہ تو ایسے ہیں جو زندوں کے دشمن ہیں ہی، یہ تو مردوں کے بھی دشمن ہیں، یہ مردوں کے بھی دشمن ہیں. تیجا کرتے ہیں، 10واں کرتے ہیں، 20واں کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ یہ پڑھ کر کے ہم اس کا ثواب اپنے مردوں کو پہنچاتے ہیں. بولے پہنچاتے نہیں پہنچاتے؟
اور یہ ثواب ان کو پہنچتا ہے، ان کو اس سے آرام ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ اور یہ اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ حدیث پاک میں ہے۔ کہاں بولیے؟ حدیث پاک میں بھی ہے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب جمعرات کی رات ہوتی ہے اور کچھ دن ایسے ہوتے ہیں شب برات وغیرہ میں بھی کہ مردے اپنے اپنے گھروں میں آ کر کے آواز دیتے ہیں کہ میرے لیے کچھ کرو، مفہوم بتا رہا ہوں، میرے لیے کچھ کرو، مجھے بھی کچھ دو، میں بھوکا ہوں مجھے دو۔ مطلب کیا ہے؟ وہ ثواب کا مطالبہ کرتے ہیں تاکہ آپ قرآن شریف پڑھ کر کے ثواب بخش دیں، درود شریف پڑھ کے ثواب بخش دیں، آپ جو ہے کچھ بنا کر کے غریب کو دے دیں، اس کا ثواب وہاں پہنچ جائے گا، کچھ پکا کر کے دوست احباب کو خاندان والوں کو کھلائیں، یہ ثواب کا کام ہے، ثواب وہاں پہنچے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا، وہ آئے نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میری والدہ کا وصال ہو گیا ہے، انتقال ہو گیا ہے، میں کیا کروں کہ ان کو ثواب ملتا رہے؟ نبی نے فرمایا الماء، پانی۔ تو حضرت سعد نے کنواں کھدوایا، نبی کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کیا، سرکار تشریف لے گئے، کنویں پر جا کر کے نبی نے فرمایا ہذہ لأم سعد، یہ کنواں نبی کی، یہ کنواں حضرت سعد کی ماں کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اس کا ثواب جو ملے گا وہ حضرت سعد کی ماں کو پہنچے گا، ان کی والدہ کو پہنچے گا۔ تو پتہ کیا چلا؟ حدیث نے بتا دیا کہ ثواب مردوں کو پہنچتا ہے۔ تو ہم شب برات میں حلوہ پکاتے ہیں تاکہ جب دوست احباب کو فقیروں کو کھلائیں گے تو وہ ثواب مردوں کو جائے گا۔ مگر یہ کہتے ہم نہیں پکائیں گے تو تمہاری قسمت میں ہے ہی کہاں کہ پکاؤ گے؟ نہ تمہاری قسمت میں حلوہ ہے، نہ محرم کا شربت ہے، نہ محرم کا کھچڑا ہے، نہ غوث پاک کی بریانی ہے، نہ غریب نواز کی دلیا ہے۔ یہ تو سنیوں کی قسمت میں ہے، کبھی مرغا ہے، کبھی بکرا ہے، کبھی حلوہ ہے، اور بزرگان دین کھلا رہے ہیں اور ہم کھا رہے ہیں۔ تمہارے وہاں ہے بھی تو تمہارے بڑوں نے تمہیں کیا دیا؟ نہ مرغا، نہ بکرا، نہ حلوہ، نہ کھچڑا، نہ شربت کیا دیا تو کیا دیا؟ کوا۔ اور وہ تمہاری کتاب میں تمہارے مولوی رشید احمد گنگوئی نے لکھ دیا کہ کوا کھانا ثواب۔ ہم کہیں غوث پاک کی بریانی بنا کر کے کھلاؤ ثواب، ہم کہیں محرم میں شربت امام حسین پلاؤ ثواب، ہم کہیں محرم میں کھچڑا پکا کر کے سنیوں کو پلاؤ ثواب، اور تمہارے وہاں کا مولوی کہے کوا کھاؤ ثواب۔ تو تم جانو، تمہارا مولوی جانے، تمہارا ثواب کوے میں ہے، ہمارا ثواب تو امام حسین کے کھچڑے میں ہے، امام حسین کے شربت میں ہے، غوث اعظم کی بریانی میں ہے۔ بزرگوں کے نام سے ہم یہ کرتے رہیں گے اور ثواب بھی ملے گا، بزرگوں کے نام پہ کریں گے تو، اور کھائیں گے بھی اور مزے سے کھائیں گے۔ اور تم فتوے لگاؤ حرام ہے، ناجائز ہے، تمہارا فتویٰ تمہیں مبارک ہو۔ ہمیں تو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ چاہیے، اور ہمیں تو وہ دین چاہیے جو دین امام حسین نے دیا ہے، ہمیں تو وہ دین چاہیے جو غوث اعظم نے دیا ہے، جو غریب نواز نے دیا ہے۔ اسی دین پر رہیں گے اور اسی دین پر انشاءاللہ مریں گے، اور یہاں بھی غوث اعظم کام آئیں گے، وہاں بھی کام آئیں گے، اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن بھی۔ تم تو کہتے ہو اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگو، کوئی کام نہیں آئے گا، نبی سے مانگنا تم نے حرام کہہ دیا، شرک بتا دیا۔ کل قیامت کے دن دیکھیں گے تم کدھر جاتے ہو۔ اور سنی اگرچہ گنہگار ہوگا مگر نبی فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے پاپیوں کے لیے، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے۔ حضرت ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کی شفاعت اس حدیث میں فرمایا اہل الکبائر کے لیے، بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے۔ تو پرہیزگاروں کو اس سے کیا مطلب؟ پرہیزگاروں کو
یہ تو گنہگاروں کے لیے ہے، اور نبی شفاعت کر رہے ہوں گے، گنہگاروں کو جہنم سے بچا کے جنت بھیج رہے ہوں گے، اور جب بھیج رہے ہوں گے تو اعلیٰ حضرت یاد آئیں گے، کیا ہی ذوق و فضا، شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ، پرہیزگاری واہ واہ، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو نبی رو رو کے شفاعت کر رہے ہوں گے، مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، اور نبی فرماتے ہیں میں اپنے ہر ایک گنہگار امتی کی بخشش کرواؤں گا، شرط یہ ہے کہ وہ میرا چاہنے والا ہو، میرا غدار نہ ہو، غدار نہ، بے نماز